حاجی صاحب سے پوچھو، حاجی صاحب آپ کے والد کا انتقال ہوا، والد پراپرٹی میں کیا چھوڑ کے گئے؟ حاجی صاحب نے کہا ہمارے والد اپنی پراپرٹی میں زمین چھوڑ کے گئے، کھیت چھوڑ کے گئے، مکان چھوڑ کے گئے، روپیہ پیسہ چھوڑ کے گئے۔ حاجی صاحب آپ کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ ہم لوگ 2 بھائی ہیں، 3 بہنیں ہیں۔ حاجی صاحب آپ نے اپنی بہنوں کو اپنے باپ کی وراثت میں، اپنے باپ کی پراپرٹی میں، اپنے باپ کے ترکے میں سے حصہ دیا؟ حاجی صاحب کا منہ بند، نہیں، بہن کو تو نہیں دیا۔ بھائی کے ساتھ بٹوارا کر لیا، بہن کو نہیں دیا۔ بہن کو کیا دیا؟ بہن کو عزت دے رہے ہیں، ہر سال بہن کو بلاتے ہیں، بہن کو دعوت کھلاتے ہیں، بہن کو تھوڑا بہت اس کا خیال رکھتے ہیں۔ باپ کی وراثت میں ہم نے بہن کو حق نہیں دیا۔ حاجی صاحب آپ کون سے مسلک کو مانتے ہیں؟ الحمدللہ پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب ہاتھ کہاں باندھتے؟ سینے پر باندھتا ہوں۔ آمین آہستہ بولتے ہیں کہ زور سے؟ بالکل زور سے بولتا ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں کھڑے ہوتے تو پیر سے پیر ملاتے کہ نہیں ملاتے؟ بالکل ملاتا ہوں، میں اہل حدیث ہوں، پکا اہل حدیث ہوں۔ حاجی صاحب نماز میں اہل حدیث ہیں، حاجی صاحب داڑھی کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، حاجی صاحب نماز کے معاملے میں اہل حدیث ہیں، لیکن بہن اور بیٹی کا حق دینے کی بات آئی تو حاجی صاحب وہی کرتے ہیں جو سماج میں ہوتا چلا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ایک سسٹم بنایا ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد اس کی پراپرٹی میں، اس کی زمین میں، اس کی جائیداد میں کون کون وارث ہوگا، اور شریعت نے باقاعدہ اس کا قانون بنایا ہے جس کو اسلام کا نظام میراث کہتے ہیں، اسلام کا قانون وراثت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس کو جاننا ہے تو قرآن کی سورہ نساء کی جا کر کے تلاوت کر لیجیے۔ سورہ نساء کی صرف 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پورا اسلام کا سسٹم آف انہیریٹنس، وراثت کا جو قانون ہے اللہ نے بیان کیا۔ اے میرے بندو، یہ وراثت کا قانون جو میں نے بیان کر دیا، یہ میرا بنایا ہوا قانون ہے، یہ میرا بنایا ہوا سسٹم ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ اور جو اللہ کے قانون کو نہیں مانے گا، جو منمانی کرے گا، جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول کی نافرمانی کرے گا، اس کو جہنم کا دردناک عذاب دے گا۔ حاجی صاحب آپ کا حج برباد ہو جائے گا، آپ کا عمرہ برباد ہو جائے گا، آپ کی نمازیں آپ کے منہ پر مار دی جائیں گی، آپ کی عبادتیں برباد ہو جائیں گی۔ اللہ پوچھے گا تیرے باپ کی پراپرٹی میں تیری بہن کا حق تھا کہ نہیں تھا؟ میں نے قرآن میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ میرے نبی نے حدیثوں میں بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ حاجی صاحب آپ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ بتاؤ میرے پیارے ساتھیوں، کیا یہ سماج کی کڑوی حقیقت نہیں ہے کہ آج ہم وراثت کے معاملے میں اسلام کو فالو نہیں کرتے؟ وراثت کے معاملے میں ہم سماج کو فالو کرتے ہیں۔ بہن کی شادی ہے، ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے۔ بیٹی کی شادی ہم جہیز دیتے ہیں جبکہ جہیز کا ثبوت نہیں ہے، اور جب وراثت کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ہم نے تو لڑکی کی شادی میں اتنا جہیز دیا تھا۔ جہیز جو کہ غلط چیز ہے، اس کو بنیاد بنا کر کے اسلام کا جو وراثت کا قانون ہے اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ دور جاہلیت کا طریقہ تھا، جب وہاں باپ مرتا تھا تو جو چھوٹا بچہ ہوتا تھا، جو یتیم بچہ ہوتا تھا، جو چھوٹے بھائی ہوتے تھے، ان کو زمین جائیداد میں کوئی حق نہیں ملتا تھا۔ جو بڑے لوگ ہوتے تھے، جو پاورفل ہوتے تھے، وہ زمین جائیداد پر قبضہ کر لیتے۔